بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ماہ ذی الحج کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ کریم نے اس امت پر جو انعامات و اکرام فرمائے ہیں ان میں سے اللہ کریم کا ایک خاص انعام اس امت پر یہ ہے کہ اللہ کریم نے اس امت کو ایسے ایام عطا فرمائے ہیں، ایسی گھڑیاں عطا فرمائی ہیں کہ ان ایام میں، ان گھڑیوں میں اگر بندہ اللہ کو یاد کرے، اللہ کی بندگی کرے تو تھوڑے وقت میں وہ بندہ بہت زیادہ اجر و ثواب سمیٹ سکتا ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب کا ذخیرہ جمع کر سکتا ہے۔ انہی ایام میں سے، انہی گھڑیوں میں سے عشرہ ذی الحج ہے، ماہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں کہ یہ اللہ کریم کی طرف سے امت رسول کو تحفہ عطا کیا گیا ہے، اور اللہ کریم کی طرف سے بہت انعام و اکرام عطا کیا گیا ہے کہ ان 10 ایام میں اللہ کریم رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور مختصر وقت میں امت رسول بہت زیادہ اجر و ثواب جمع کر سکتی ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ امام المفسرین، سلطان المفسرین، عظیم صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان آیات بینات کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے جن 10 راتوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے وہ ماہ ذی الحج کے پہلے عشرے کی یہ 10 راتیں ہیں کہ ان 10 راتوں کی قسم اللہ کریم نے یاد فرمائی اور قسم اللہ کریم نے ارشاد فرمائی۔ تو جن 10 راتوں کی قسم اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے وہ 10 راتیں بہت عزتوں اور عظمتوں والی راتیں ہیں کہ قسم ہمیشہ معظم و مکرم چیز کی ارشاد فرمائی جاتی ہے۔ اللہ کریم کا ان راتوں کی قسم یاد فرمانا ان راتوں کی عظمت اور رفعت کی دلیل ہے کہ اللہ کریم کے ہاں ان راتوں کی کتنی عزت اور عظمت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذی الحج کی یہ راتیں اللہ کے ہاں اتنی عزت اور عظمت والی راتیں ہیں کہ ان راتوں کو اللہ کریم لیلۃ القدر جیسا مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ جو بندہ ان راتوں میں اللہ کی بندگی کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، اللہ کریم اس کو لیلۃ القدر کی قیام کا جو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور لیلۃ القدر کی عزت اور عظمت سے کون واقف نہیں ہے کہ اس ایک رات کو اللہ کریم نے خیر من الف شہر کا اعزاز عطا فرمایا۔ اس رات کی طرح اللہ کریم ان 10 راتوں میں عبادت کرنے والے شخص کو مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں روزہ رکھنا، یعنی 10 ذی الحج کو روزہ رکھنا جائز نہیں، اس سے پہلے کے جو 9 دن ہیں ان 9 دنوں میں روزہ رکھنا اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر اجر و ثواب روزہ رکھنے والوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ یعنی 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور 1 رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے، 9 ذی الحج کو روزہ رکھتا ہے، فرمایا مجھے امید ہے کہ اس کا وہ روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس لیے سامعین و ناظرین، ان ایام کو اللہ کی طرف سے عطیہ جانتے ہوئے، اللہ کی طرف سے نعمت عظمی سمجھتے ہوئے ان ایام میں اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں مصروف رکھنا، گناہوں سے اجتناب کرنا، یہ ہم سب پر لازم اور ضروری ہے۔ اور بالخصوص وہ احباب جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے بھی ایک اس میں خاص انعام ہے کہ وہ لوگ جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں اور وہ جن کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے ان کے لیے ایک بڑا خوبصورت نبوی نسخہ ہے کہ جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ 10 دن یہ جو ہیں عشرہ ذی الحجہ ہے ان میں انہوں نے اپنے ناخن نہیں کٹوانے، انہوں نے اپنے بال نہیں کٹوانے۔ اگر وہ ناخن نہیں کٹوائیں گے
بال نہیں کٹوائیں گے، قربانی کرنے کے بعد یہ دونوں کام کریں گے، اللہ کریم ان کو دوہرا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جو رسول اللہ کے غلام قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے اور وہ اس عشرہ ذی الحجہ میں ناخن نہیں کٹواتے، بال نہیں کٹواتے، اور عید والے دن عید کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ یہ دونوں کام کرتے ہیں، تو اللہ اپنے فضل سے ان کو قربانی کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کے ناخن کٹوائے ہوئے اور جسم کے ضروری بالوں کو کٹوائے ہوئے اتنا وقت نہ گزرا ہو کہ اگر ان ایام میں وہ نہ کٹوائے تو 40 کا عدد پورا ہو سکتا ہے، تو پھر تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ بال اور ناخن نہ کٹوائے، اور اگر نہیں کٹوائے گا تو وہ اجر و ثواب پائے گا، اور اگر کٹوائے گا تو گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عمل اس کے لیے مستحب ہے۔ اور اگر کسی بندے نے اتنے زمانے سے بال نہیں کاٹے جن کا کاٹنا ضروری ہے، اور اس نے ناخن نہیں کاٹے، اور اگر مزید کچھ دن نہیں کاٹے گا تو 40 دن مکمل ہو جائیں گے، تو پھر اس بندے کو بالوں کو چھوڑنے کی اور ناخنوں کو چھوڑنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، بلکہ پھر اس پر ضروری ہے کہ وہ اپنے ناخن بھی کٹوائے، اپنے بال بھی کاٹے، تاکہ وہ گناہگار نہ ہو، کیونکہ جسم کے جو ضروری بال ہوتے ہیں جن کا کاٹنا لازم ہے، زیر بغل بال اور زیر ناف بال، اگر یہ 40 دن سے تجاوز کر جائے تو بندہ گناہگار ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ناخن بڑھ جائیں اور بندہ نہ کاٹے تو بندہ گناہگار ہوتا ہے۔ اگر 40 کا عدد پورا ہو سکتا ہے وہ نہ کاٹے تو پھر اس پر کاٹنے ضروری ہیں، اور اگر یہ عدد پورا نہیں ہو سکتا اور اس نے اسی ہفتے کاٹے ہیں یا نہیں کاٹے تو وہ آج جمعۃ المبارک کے دن کاٹ لے، تو اس کے بعد اگلے 10 دن وہ نہ کاٹے، تاکہ بال اور ناخن نہ کاٹنے والی فضیلت کو بھی وہ پا سکے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔